دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ادب خردگانی نگاہ محبت، ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ، یہ ماہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت کے بہت سارے محبوب بندوں کا اس سے پاک ہوتا ہے۔ یہ عرسوں کا مہینہ ہے، اولیاء اللہ کے وصال کا مہینہ ہے، انتقال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر حضرت داتا علی حجویری
رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا اس سے پاک ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر، اس مہینے کے اندر حضرت پیر میر علی گولڑوی ان کا اس سے پاک ہوتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں حضرت مولانا الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی ان کا اس سے پاک ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ان کا اس سے پاک ہوتا ہے۔ اس مبارک ماہ کے اندر حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالی عنہم ان کا اس سے پاک بھی ہوتا ہے۔ گویا یہ عرسوں کا مہینہ ہے، وصال کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی لقاء کا مہینہ ہے، اس کی ملاقات کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر، اس ماہ مبارک کے بارے میں جو تصورات، جو وہم، جو لوگوں کی باتیں اس کی نحوست کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، ساری کی ساری باتیں صرف باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ صرف ایک جملہ کہہ کے ساری بات ختم کر دیتا ہوں، اس بار تفصیلی گفتگو نہیں کرتا، پہلے گفتگو ہو چکی ہے ماہ سفر کے حوالے سے، دوبارہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ جتنے بھی یہ باتیں ہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، شادی نہیں کرنی، اس کے اندر نحوست ہے، بے برکتی ہے، یہ ہے، بیماریاں ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ یہ اولیاء اللہ کے عرسوں کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب بندے اس سے ملاقات کرتے ہیں جا کر۔ سورہ ملک، کیونکہ یہ جو عرس ہوتا ہے یہ وصال کے بعد عرس منایا جاتا ہے، تو موت و حیات کا جو سلسلہ ہے اس بارے میں چند باتیں اس سورہ ملک کی اس آیت کی روشنی میں ہم کریں گے، تاکہ ہمارا عقیدہ اور بات واضح ہو کہ موت و حیات کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک یہ لفظ موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا ہے، اس لفظ کے ہونے کی وجہ سے۔ بیدہ الملک کا لفظ جو آیا ہے، یہ جملہ جو ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ملک رکھا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی سورت جس کی 30 آیات ہیں، جس کی 30 آیات ہیں، جو اس سورت کو تلاوت کرتا ہے، جو اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پڑھنے والے قاری جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کو اس سورت کی شفاعت عطا کرتا ہے۔ یہ سورت اس قاری کی، اس پڑھنے والے کی، تلاوت کرنے والے کی، تالی قرآن کی، تالی سورت کی شفاعت کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی شفاعت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں
نبی پاک نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے اس کے سینے کے اندر یہ قرآن کی صورت ہو۔ نبی پاک پسند کرتے ہیں کہ میرا ہر امتی، ہر انسان امتی چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، مرد و زن ہر ایک کے سینے میں یہ صورت ہو۔ اور جس سینے کے اندر یہ صورت ہوتی ہے، جو اس صورت کو پڑھنے والا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، دنیا کے اندر زمین کے اوپر وہ بیٹھ کر تلاوت کرتا رہتا ہے، اس صورت کے ساتھ محبت کرتا رہتا ہے، اور جب وہ قبر کے اندر جاتا ہے اس صورت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، دوسرے کام بھی کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ موت کی آغوش میں جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، تو یہ صورت اس پر ابر بن کر، سایہ بن کر چھا جاتی ہے، اپنے پر بچھا دیتی ہے، اور جو عذاب دینے والے لوگ فرشتے آتے ہیں انہیں کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دنیا کے اندر میری تلاوت کرتا رہا ہے، اب تمہیں اس کی طرف آنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ صورت ہے، اور اس صورت کو سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں، سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں، سورہ مجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جدال کرتی ہے، کس سے جدال کرتی ہے؟ فرشتوں سے۔ قبر کے اندر جو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر سوال و جواب کے لیے، ان سے جدال کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس سورت کی تلاوت کرنے والا ہے، کون سی سورت؟ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے، جب وہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو اب قبر کے اندر سوال و جواب کرنے والے فرشتے آتے ہیں، اگر وہ فرشتے قدموں کی طرف سے آتے ہیں تو یہ صورت آگے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ صورت آگے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، مجھے پڑھتا رہا ہے، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ قدموں کی طرف سے آؤ۔ وہ فرشتے، وہ ملائکہ اس بندے کے پیٹ کی طرف سے آتے ہیں، سینے کی طرف سے آتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، تو یہ صورت آگے بڑھ کر پیٹ اور سینے کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم سینے اور پیٹ کی طرف سے آؤ، یہ بندہ میری تلاوت کرتا رہا ہے لہٰذا میں اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ جب وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو صورت آگے بڑھ کر سر کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے سر کی طرف آؤ، یہ سر سے تلاوت کرتا رہا ہے، یہ منہ سے تلاوت کرتا رہا ہے، لہٰذا تم سر کی طرف سے بھی نہیں آ سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ صورت آگے کھڑی ہے، اللہ فرماتا ہے اچھا رہنے دو، میں اس کی بخشش کرتا ہوں اور اس کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھتا ہوں۔ یہ وہ صورت ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، عقیدے کی بات عرض کرتا ہوں، اگر قرآن کی یہ صورت، جو قرآن کی صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اگر قرآن کی یہ صورت جو انسان اس کی تلاوت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، وہ قبر کے اندر آ کر فرشتوں کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ شخص جو صاحب قرآن کی صورت سے محبت کرتا ہے، کیا صاحب قرآن قبر کے اندر آ کر ان فرشتوں کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن سے بھی محبت کریں اور صاحب قرآن سے بھی محبت کریں، ان کی محبت کل قبر کے اندر کام آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، ایک صحابی انہوں نے راستے میں چلتے ہوئے سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا اور ایک ایسی جگہ خیمہ لگایا کہ بظاہر نیچے کوئی شے نہیں، ایک صاف شفاف جگہ پر انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ رات کا وقت آیا، خیمہ لگا ہوئے آرام کرنے لگے تو سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا کہ کوئی بندہ پڑھنے والا نہیں، کوئی تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا۔ پھر خیمے کے اندر آئے تو پھر سورہ ملک کی تلاوت ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ آپ
وہ सहाबी वहां बैठे रहे हत्ता कि वो पूरी सूरत सूरह मुल्क उसकी तिलावत खत्म हो गई। तो वो सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह मैं सफर में था, खैमा लगाया, जगह कोई कब्र नहीं है, कोई और मामला नहीं है, कोई बंदा तिलावत करने वाला नहीं, कोई बंदा बशर नहीं है, तो मैं खैमे के अंदर लेटता हूं, बैठता हूं, तो मुझे सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस मुकाम पर तूने खैमा लगाया था उसके नीचे कब्र है, और वो कब्र वाला दुनिया के अंदर भी इस सूरत की तिलावत किया करता था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ऐसी हयात बख्शी है कि कब्र के अंदर जाकर भी इस सूरत की तिलावत कर रहा है। ये ऐसी सूरत है सूरह मुल्क। हमें चाहिए कि इस सूरत को याद करें, इसको पढ़ा करें कसरत के साथ। ये मुंजिया है, निजात देने वाली है, कब्र के अंदर निजात देने वाली वाफिया और काफिया सूरत है, शफाअत करने वाली सूरत है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मुजादला करने वाली, शफाअत करने वाली, फरिश्तों के आगे खड़ी होने वाली ये सूरत है। इस सूरत को कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। सूरह मुल्क को, सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी दूसरी आयत के अंदर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अल्लाज़ी का जो इशारा है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की तरफ है, बियदिहिल खैर की तरफ है, उसके यद की तरफ है, कि अल्लाह की जात वो जात है जिसने मौत और हयात को तख्लीक किया है, पैदा किया है। गोया मौत भी मखलूक है और हयात भी मखलूक है, ये दोनों मखलूक हैं। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस मौत और हयात की तख्लीक का मकसद क्या है? इस मौत और हयात के पैदा करने का मकसद क्या है? इन्हें बनाने का मकसद क्या है? आज हमारे नजरियात खराब हो चुके हैं, कुरान और सुन्नत की समझ ना होने की वजह से, अपनी हवाए नफ्स की वजह से, अपनी जात को प्रमोट करने के लिए, अपने अकीदे को प्रमोट करने के लिए हमने अपनी तरफ से मौत के मानी गढ़ लिए हैं, मौत का मफहूम अपनी तरफ से बयान कर दिया है। हालांकि कुरान जो मफहूम बयान करता है, कुरान जो नजरिया मौत का बयान करता है, वो हक नजरिया है, वो असल नजरिया है, और अहले सुन्नत का बहमदही वही नजरिया है जो कुरान का नजरिया है मौत के हवाले से। मौत क्या है? मुख्तलिफ इसकी तारीफें की गई हैं। मैं मौत को इसलिए बयान कर रहा हूं क्योंकि इसी मौत का दूसरा नाम वसाल है, इसी मौत का दूसरा नाम इंतकाल है, इसी मौत का दूसरा नाम वफात है। और ये औलिया अल्लाह पर सादर हुई है मौत, उनको वसाल हुआ है, उनका इंतकाल हुआ है, उनको वफात हुई है। तो क्योंकि ये औलिया अल्लाह के उर्सू का महीना है, तो हम मौत को समझे कि मौत है क्या। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौत को तख्लीक किया है, इस तख्लीक का, इस खिलकत का फलसफा क्या है, और कुरान पाक की आयत से हमें क्या सबक मिलता है, कौन सा नजरिया, कौन सा अकीदा डेवलप होता है। मौत कहते हैं अल मौतो जिफाफुद्दम। एक तारीफ यह की गई है कि मौत खून के जम जाने का नाम है, जिफाफुद्दम। जब खून जम जाता है तो उस वक्त मौत वाक़या हो जाती है, मौत आ जाती है, इसका नाम मौत है। खून के जम जाने का नाम मौत है। इंसान के जिस्म के अंदर जब खून जम जाता है तो मौत आ जाती है, इसका नाम मौत है। दूसरा इसका माना एक हरारत वाली हवा, जब गर्म हवा चलती है तो वो इंसान के खून को खुश्क कर देती है, इसका नाम मौत है। फिर एक माना यह भी बयान किया गया है, एक मफहूम यह भी बयान किया गया है कि मौत एक जसर है। अल मौत जसरुन, जसर कहते हैं पुल को।
یہ ایک پل ہے جو ایک مقام کو دوسرے مقام سے، ایک جہاں کو دوسرے جہاں سے ملاتا ہے۔ وہ کون سا پل ہے؟ وہ موت کا کون سا پل ہے جو ایک جہاں کو دوسرے جہاں سے ملاتا ہے؟ وہ عالم برزخ اور عالم اجسام کو آپس میں ملاتا ہے یہ پل۔ عالم برزخ، عالم قبر، عالم حشر، اس کو اور اس اجسام کے اسباب کے جہان کو آپس میں جو ملانے والی چیز ہے، جو پل ہے، اس پل کا نام موت ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ موت یہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملانے والی چیز ہے، جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے، جو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملاتی ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ تو پھر کچھ نظریات اپنی ہوائے نفس کی وجہ سے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے کچھ لوگ موت کا یہ معنی کرتے ہیں کہ موت تباہ ہونے کا نام ہے، موت ختم ہو جانے کا نام ہے، موت برباد ہو جانے کا نام ہے، موت مٹی میں مل جانے کا نام ہے۔ یہ نہ قرآن کا تصور ہے، نہ قرآن کا معنی ہے، نہ حدیث کا معنی ہے، نہ سنت کا معنی ہے، نہ اسلام کا اس کے اندر کوئی تصور ہے اس معنی کا۔ اس معنی کا کہ موت کا معنی ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، فنا ہو جانا، مر کر مٹی میں مل جانا، یہ تصور نہ اسلام کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ سنت کا ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں، یا اللہ تو بتا موت کا تصور کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے موت کو اس لیے تخلیق کیا ہے، حیات کو اس لیے تخلیق کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ دیکھوں، امتحان لوں، آزمائش کروں کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں آپ غور کریں اس بات پر، قرآن پاک کی آیت پر غور کریں، آپ سوچیں گے کہ عمل تو کرتا ہے انسان حیات سے، زندہ ہے تو انسان عمل کرتا ہے، تو فقط ایک لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ میں نے حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان احسن عمل کرے۔ انسان عمل کرتا ہے حیات کی وجہ سے، زندہ ہے تو عمل کرتا ہے۔ تو اگر زندگی کی وجہ سے عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو چاہیے کہ الذی خلق الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا یہ کہتا، لیکن اللہ رب العزت یوں نہیں فرما رہے، بلکہ یوں فرما رہے ہیں الذی خلق الحیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ کوئی احسن عمل کرے اور ہم دیکھیں وہ کیسا احسن عمل کرتا ہے۔ ہم نے موت کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ بندے کو فنا کر دیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ موت کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کی ہستی کو مٹا دیا جائے، موت کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، موت کو اس لیے ہم نے تخلیق نہیں کیا کہ اس کے زیست کو ختم کر دیا جائے، اس کی حیات کو ختم کر دیا جائے، بلکہ موت کو اس لیے پیدا کیا ہے، حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے کون راتوں کو جاگتا ہے۔ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ کون ہماری دی ہوئی زندگی کو ہمارے نام پر وقف کرتا ہے۔ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری دی ہوئی حیات کون ہمارے حکم کے مطابق بسر کرتا ہے۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ کون ہمارے حکم کے مطابق راتوں کو اٹھ کر ہماری عبادت کرتا ہے۔ اس لیے موت کو پیدا کیا گیا ہے، حیات کو پیدا کیا گیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھیں، امتحان لیں، آزمائش کریں کہ کون ہماری دی ہوئی زندگی، جو زندگی ہم نے دی ہے، جو حیات ہم نے دی ہے،
جو زیست ہم نے دی ہے، کون ہماری دی ہوئی زندگی کو ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق بسر کرتا ہے. بس یہ فلسفہ ہے، یہ ہے موت کا فلسفہ، حیات کا فلسفہ. تباہی و بربادی موت کا فلسفہ نہیں. علامہ اقبال نے اس بات کا اظہار کیا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. جو غافل لوگ ہیں، جو قرآن و سنت سے غافل ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. یا موت کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے؟ جب انسان موت کی آغوش میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے حبیب سے جا کر ملتا ہے، اپنے دوست سے مل جاتا ہے، جہاں سے آیا تھا وہاں واپس لوٹ جاتا ہے. اس کا نام موت ہے. دل اپنی طلب میں صادق تھا، گھبرا کے سوئے مقصود گیا، دریا ہی سے یہ موتی نکلا تھا، دریا ہی میں جا کے ڈوب گیا. جہاں سے یہ آیا تھا وہاں واپس جانے کا نام موت ہے. جو چیز اسے واپس لے کر جاتی ہے، جس جہاں سے آیا تھا اس جہاں میں جو چیز واپس لے کر جاتی ہے، اس کا نام موت ہے. موت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، تو دونوں کو جسم اور وجود دیا ہے. حیات کا بھی وجود ہے اور موت کا بھی وجود ہے. مجسم صورت ہے دونوں کی، دونوں کا وجود ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل، تشبیہ بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ موت یہ کبش ملی مینڈے کی صورت میں ہے. مینڈا ہوتا ہے نا، اس کی صورت میں اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ جب حشر برپا ہو جائے گا، جنت والے جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، سارے فیصلے ہو جائیں گے. جس نے جہنم کے اندر رہنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، جس نے جنت کے اندر رہنا ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ جو آخری شخص جہنم سے نکل کر جنت کے اندر آئے گا اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، جو سب سے آخر میں شخص جسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اس شخص کو جانتا ہوں. یہ حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں ابھی دیکھیں نا، یہ بات 1400 سال پہلے ہو رہی ہے، ابھی قیامت آنی ہے، حشر نشر ہونا ہے، جنت اور جہنم میں جانا ہے، اس کے بعد پھر فیصلے ہونے ہیں، پھر عذاب و حساب ہوگا. سارے معاملے ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں جو سب سے آخر میں شخص، آخری شخص، سب سے آخری شخص جسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، آپ فرماتے ہیں میں اس شخص کو جانتا ہوں. صرف جانتا نہیں بلکہ اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اور دنیا کے اندر اس کے گھر کا دروازہ کس طرف ہے اس کو بھی جانتا ہوں. فرماتے ہیں اس کو بھی جانتا اور پہچانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا اور پہچانتا ہوں. اگر جہنم میں نکلنے والے سب سے آخری فرد کو میرے آقا مولا جانتے اور پہچانتے ہیں تو ہمیں جانتے اور پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟
تو آپ فرماتے ہیں کہ موت ایک کبش مینڈے کی صورت میں اس کو بنایا گیا ہے، اس کا جسم اور اس کی صورت جو دی گئی ہے وہ مینڈے کی صورت ہے، اور جب یہ دونوں جہنم والے جہنم کے اندر، جنت والے جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پھر آخر میں سارے جب فیصلے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت اس موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر کھڑا کرے گا اور اس کو پھر ذبح کرے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اب جو جہنم کے اندر ہیں ان کو جہنم کے اندر دائمی خلود ہوگا، دائمی رہنا ہوگا، اور جو جنت کے اندر ہوں گے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی حیات مل جائے گی۔ تو ایک کبش کی صورت میں، مینڈے کی صورت میں موت کو بنایا گیا ہے، صورت ہی کی ہے، اور پھر حیات کی صورت کیا ہے؟ یہ تو موت کی صورت ہے نا، مینڈے کی صورت، اور حیات کی صورت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیات ابلک، جو سفید گھوڑی ہے نا اس کی صورت میں حیات کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تشبیہ دی جا رہی ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے کہ موت کی صورت کیا ہے اور حیات کی صورت کیا ہے۔ حیات ابلک کی صورت میں، ابلک سفید گھوڑی، اس گھوڑی کی شان کیا ہے؟ اس پر جبریل امین سوار ہوتے ہیں، اس گھوڑی پر انبیاء سوار ہوتے رہے ہیں۔ یہ وہ گھوڑی ہے کہ جہاں ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ ابلک گھوڑی کی یہ شان ہے، جہاں ہماری نگاہ جاتی ہے نا، ہماری نگاہ کی وسعت کیا ہے؟ آسمانوں کو چیرتی ہوئی ہماری نگاہ جاتی ہے، جہاں ہماری نگاہ پہلی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس گھوڑی کا، ابلک گھوڑی کا پہلا قدم پہنچتا ہے۔ اور اس گھوڑی کی شان کیا ہے؟ ایک بات یہاں قرآن پاک سے تفاسیر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے، وحی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے احکام لینے کے لیے اپنی قوم کو حضرت ہارون کے سپرد کر کے آپ کوہ طور کی طرف جاتے ہیں، تو پیچھے جو قوم موسیٰ تھی ان کے اندر خرابی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچھڑا بنایا، بڑے ساری تفاسیر کو، حضرت ہارون کے منع کرنے کے باوجود وہ شرک میں، گناہ میں مبتلا ہوئے، اور اس قوم کو جو گمراہ کرنے والا تھا وہ سامری تھا۔ کون تھا؟ سامری تھا۔ اس نے کیا کیا کہ سارے لوگوں سے دھوکہ کر کے، ان کو بہلا پھسلا کر ان سے سونا اکٹھا کیا، سونے کو ڈال کر اس نے ایک بچھڑا بنایا سونے کا، کہ ہم اس سونے کے بچھڑے کی عبادت کیا کریں گے۔ موسیٰ کہتا ہے خدا کی عبادت کرو، نہ نظر آتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، تو چھوڑو اس خدا کو جس کی موسیٰ عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اس بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں جو سونے کا ہے، بہت قیمتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے۔ جب بچھڑا بنا دیا تو اب کیا ہوا کہ سامری نے ایک زمین کے ٹکڑا، ایک مٹی کا ڈھیلا لیا، مٹی لی، اور اس مٹی کو اس بچھڑے کے نتنے میں، ایک روایت یہ ہے اور دوسری روایت اس کے منہ میں دی، تو وہ بچھڑا جو سونے کا بنا ہوا تھا اب وہ سانس لینے لگا، اس کے اندر حیات آ گئی، اس کے اندر زندگی آ گئی۔ جب دیکھا نا لوگوں نے، اور بھی ایمان ان کا پختہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں استدراج۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج، جو کفر کی طرف سے اس طرح کے واقعات رونما ہیں۔ یہ کرامت کا اپوزٹ دوسرا درجہ ہے۔ کرامت یہ اولیاء اللہ سے، اہل حق سے صادر ہوتی ہے، معجزہ یہ نبیوں سے صادر ہوتا ہے، اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں،
جو ایمان والے نہیں ہوتے ان سے اگر اس قسم کا کوئی واقعہ خلاف عقل رونما ہوتا ہے تو اسے استدراج کہتے ہیں. تو یہ استدراج تھا ان کا. تو اب وہ بچھڑا بولنے لگا, سانس لینے لگا, اس کے اندر حیات آئی تو لوگ اور بھی اس کی طرف مائل ہوئے. وہ بچھڑا جس کو حیات ملی تھی اس حیات کا سبب کیا تھا؟ وہ مٹی تھی. وہ مٹی کیسی تھی؟ اس مٹی کے اندر خاصیت کیا تھی؟ علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ مٹی جس کی وجہ سے اس بچھڑے کو, سونے کے بچھڑے کو حیات ملی ہے, وہ وجہ کیا تھی؟ اس مٹی پر اس ابلک گھوڑی کا قدم لگا تھا. اس گھوڑی کا قدم لگا تھا. اس قدم کے لگنے کی وجہ سے جس گھوڑی پر اللہ والے سوار ہوتے ہیں, جبریل امین سوار ہوتے ہیں, انبیاء سوار ہوتے ہیں, جس گھوڑی پر اللہ والے اس کے محبوب بندے سوار ہوتے ہیں, اس گھوڑی کے جس زمین پر قدم لگ جائیں اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہ زمین بھی زندگی دیتی ہے. وہ زمین حیات دیتی ہے. اور جس زمین پر خود اولیاء اللہ کے قدم لگ جائیں, جس مقام پر اللہ کے ولیوں کے قدم لگ جائیں, وہاں تو گھوڑی کا قدم لگا ہے. تو گھوڑی کے قدم کی لگنے کی وجہ سے اس زمین کے اندر یہ خاصیت آئی ہے کہ وہ حیات دینے والی, زندگی دینے والی بن گئی ہے. اور جس مٹی پر خود اولیاء اللہ کا وجود لگ جائے, جس مٹی میں خواجہ اجمیری کا وجود لگ جائے, داتا حجویری کا وجود لگ جائے, مجد الفسانی کا وجود لگ جائے, اس مٹی کو حیات کیوں نہیں ملتی؟ یہاں ایک اور بات قرآن پاک سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ عقیدہ اور بھی مضبوط اور پختہ ہو جائے. یہ جو اولیاء اللہ کے ساتھ نسبتیں ہیں نا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے. حضرت پہلا سپارہ ہے غالباً یہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہوا, امیر آدمی تھا, تو اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا. قتل کس نے کیا؟ اس امیر آدمی کے بھتیجوں نے. بیٹا اکلوتا بیٹا تھا, قرآن بیان کر رہا ہے. یہ چچا داد بھائیوں نے اپنے چچا داد بھائی کو قتل کر دیا. کیوں قتل کیا؟ تاکہ ساری جائیداد چچا کی ہمیں مل جائے. یہ دنیا فتنہ ہے, بڑے بڑے گناہ کرواتی ہے یہ دنیا, بڑے بڑے ظلم انسان کرتا ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. جب قتل ہوا وہ, اور قتل کر کے اسے مار کر دور ویرانے میں پھینک دیا, تو اب وہ لوگ مسئلہ لے کر کہ ہمارے اس بیٹے کو, ہمارے اس خاندان کے فرد کو, اس نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے, کس نے قتل کیا ہے؟ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بتائیے کس نے قتل کیا ہے؟ ان لوگوں کا, بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کا یہ نبی موسیٰ غیب جانتا ہے, ورنہ آتے ہی نہ. ان کا آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں انہیں علم ہوتا ہے, وہ غیب کا علم جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارا بیٹا, ہمارا بھائی, ہمارا خاندان کا فرد یہ قتل ہوا ہے, بتائیے کس نے قتل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو, میں ایک طریقہ بتاتا ہوں, اس پر عمل کرو. اللہ رب العزت نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر کہ انہیں کہو کہ ایک گائے ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر موجود, اس گائے کے نام سے ہی سورہ بقرہ ہے نا, اسی گائے کے نام پر. وہ ایک گائے ہے, جنگل کے اندر چرتی رہتی ہے, بظاہر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, لیکن اصل میں ایک اس کا وارث ہے. اور وہ وارث کون ہے؟ وہ اللہ کا ایک محبوب, ایک نیک بندہ, وہ اس کا مالک ہے. اس کا رنگ اس طرح کا ہے, اس کی ڈیل ڈول اس طرح کی ہے, اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو راحت ملتی ہے. تو سر الناظرین,
آنکھیں فرحت سرور محسوس کرتی ہیں اس گائے کو دیکھ کر. اس کو لاؤ، لا کر ذبح کرو. ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، کہانی نہیں، کہاوت نہیں، کوئی ڈائجسٹ کی کوئی فکشن سٹوری نہیں ہے، قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ رب العزت میں اسے کیا ضرورت ہے یہ باتیں بیان کرے، لیکن وہ اپنے بندوں کی باتیں کرتا ہے. فرمایا کہ اس گائے کو ذبح کرو. ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا، اس کے جسم کا ایک حصہ لو اور لے کر اس جو مردہ جو قتل ہوا ہے، لڑکا نوجوان قتل ہوا ہے، اس کے جسم کے ساتھ اس گوشت کے ٹکڑے کو مس کرو. جب مس کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مردہ جو قتل ہوا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کی وجہ سے اس کو زندگی ملے گی، اور وہ اٹھ کر بتائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے. لوگوں نے کہا موسیٰ کیسی باتیں کرتے، بلا یہ بھی ہوتا ہے؟ بلا مردہ جسم مردے جسم کے ساتھ لگے اسے زندگی ملتی ہے؟ آپ نے فرمایا کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایسا کیا، گائے کو پکڑا، پکڑ کر ذبح کیا، اس کا جسم کا ایک ٹکڑا لیا، لے کر اس مردے نوجوان کے جسم کے ساتھ اس ٹکڑے کو مس کیا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اگر اولیاء بنی اسرائیل کے اولیاء کی مردہ گائے کا ٹکڑا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا اگر مردے کے ساتھ لگایا جائے تو اسے حیات ملتی ہے، اور اگر نبی پاک کی امت کا کوئی ولی اگر اس کے جسم کا حصہ کسی کے ساتھ لگایا جائے تو اس کو حیات کیوں نہیں ملتی؟ وہ بنی اسرائیل کے ولی اس کی گائے کے جسم کا ٹکڑا ہے، ولی کے جسم کا ٹکڑا نہیں. وہ گائے جو ولی کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، جو گائے ولی کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس نسبت کی برکت سے وہ خود بھی زندہ ہوتی ہے اور آگے حیات دیتی ہے. اور اگر اس امت کا کوئی ولی اگر اس کے جسم کا کوئی چیز کسی دوسرے کے ساتھ مس ہو جاتا ہے تو اسے بھی حیات مل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ کے ولی جب وہ توجہ کرتے ہیں، ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کرتا چلوں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے سانسوں کے اندر، میری توجہ کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ اگر میں احمد سرہندی سوکی ٹہنی، وہ ٹہنی جو درخت سے جدا ہو چکی ہے، جس کے اندر سے حیات ختم ہو چکی ہے، جو موت کی آغوش میں چلی گئی ہے، اگر میں احمد سرہندی اس پر توجہ ڈالوں، ایک سانس پھونکوں تو وہ ٹہنی ہری بھری ہو جائے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں ان کے ولیوں کی شان ہے. کہتے ہیں جی غوث پاک نے مردہ کس طرح زندہ کیا، فلاں ولی نے مردہ کس طرح زندہ کیا. عقل نہیں مانتی. میں کہتا ہوں عقل ہے ہی نہیں نا، عقل ہے ہی نہیں ہے. قرآن پڑھا ہوتا، تفاسیر پڑھی ہوتی، حدیث پاک کا مطالعہ کیا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ولی جو ہیں ان کی کرامات پر یقین آ جاتا. تو موت و حیات واپس آتا ہوں. اللہ رب العزت نے، نبی پاک نے فرمایا کہ موت کو کبش کی صورت میں اور حیات کو ابلک گھوڑی کی صورت میں پیدا کیا.
اس گھوڑی کی شان کیا ہے؟ جو دوسروں کو حیات دیتی ہے، دوسروں کو، جس کا نام حیات ہے۔ ابل گھوڑی کا نام حیات ہے، اسے حیات کیوں ملی ہے؟ وہ آگے حیات بخش کیوں ہے؟ حیات دینے والی کیوں ہے؟ اس لیے کہ کبھی اس پر نبی سوار ہوتا ہے، کبھی جبریل سوار ہوتا ہے۔ اس جبریل کے سوار ہونے کی وجہ سے، انبیاء کے سوار ہونے کی وجہ سے اس گھوڑی کے اندر یہ شان واقع ہو چکی ہے کہ وہ آگے بھی حیات دینے والی ہے۔ جب نبی سوار ہوتا ہے تو سواری کو یہ قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ آگے حیات دیتی ہے، تو خود نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء اولیاء کی حیات کے منکر ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک میں غور کرنا چاہیے کہ جہاں وہ قدم لگا دیں، جس چیز کو مس کر دیں، اللہ رب العزت اس قوت، اس چیز کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ بھی زندگی دینے والی حیات بخش ہو جاتی ہیں، تو وہ خود زندہ کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا یہ نظریہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ ہمارے ولی، ہمارے نبی، ہمارے نیک، یہ سارے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ یہ زندہ ہیں۔ ہم کبھی بھی مردوں کی قبروں پر نہیں جاتے جو مردہ ہیں۔ کبھی نہیں دیکھا آپ نے ہمیں کہ کسی مردے کی قبر پر گئے ہوں۔ ہم ہر قبر پر نہیں جاتے، ہر قبر پر نہیں جاتے، ہم ان قبروں پر جاتے ہیں جو زندہ ہیں، جو جنت کے باغ ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بھی جنت کی سیر کریں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا قبر یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو ہم ان قبروں پر نہیں جاتے جو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ہم ان قبروں پر جاتے ہیں جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی داتا علی اجمیری کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی خواجہ اجمیری کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی امام ربانی کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی بہاؤالدین زکریا ملتانی کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی بابا فرید کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی خواجہ سعید کی قبر پر جاتے ہیں۔ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ موت و حیات الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم دیکھیں کہ کون ہماری دی ہوئی زیست، ہماری دی ہوئی زندگی کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق ہماری دی ہوئی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ بس یہ فلسفہ ہے۔ اور پھر موت سب کی برابر نہیں، جس طرح زندگی برابر نہیں ہے سب کی، کہ برابر ہے سب کی زندگی، سب کی زندگی برابر ہے نہیں، جس طرح سب کی زندگی برابر نہیں اسی طرح سب کی موت بھی برابر نہیں۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، اس کی دلیل قرآن ہے، انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم میتون۔ قرآن کی یہ آیت اس بار پر شاہد ہے، محبوب آپ بھی وصال کرنے والے ہیں، آپ بھی موت کی آغوش میں جانے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی موت کی آغوش میں جانے والے ہیں۔ نبی پاک کی موت کو علیحدہ ذکر کیا اور عام لوگوں کی موت کو علیحدہ ذکر کیا۔ اگر یہ بیان کر دیا تھا نا انک وانہم میتون، تو جملہ مکمل، بات مکمل۔ انک وانہم، محبوب آپ بھی اور یہ بھی سارے مرنے والے ہیں۔ اگر یہ بیان کر دیا تھا آیت مکمل ہو جاتی، جملہ مکمل ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے فرق بیان کیا ہے، انک میتون،
व इन्नहुम मय्यतून। महबूब तेरी मौत और है, इनकी मौत और है। आपने भी मौत की आगोश में जाना है, इन्होंने भी मौत की आगोश में जाना है। फर्क क्या है कि फकत आपको मौत चखेगी। ये मौत को चखते हैं, ये मौत को चखते हैं, लेकिन आपको मौत चखेगी, चख कर फिर हमेशा हमेशा के लिए आपके जिस्म के अंदर मकान कर लेगी। ये फर्क है आम लोगों की मौत और अल्लाह के प्यारों की मौत। इनके अंदर फर्क है, इनके अंदर फर्क क्या फर्क है कि यहां बात अर्ज करके बात को आगे बढ़ाता हूं। हजरत इमाम ज़हबी इस उम्मत की अजीम मुहद्दिस, अजीम वली, अजीम मुअर्रिख, अजीम मुफस्सिर हजरत इमाम ज़हबी हुए हैं। आपने किताबुल कबायर उसके अंदर यह हदीस पाक नकल की है कि जब गुनहगार शख्स को मौत आती है तो उसकी कैफियत क्या होती है, मौत की कैफियत क्या होती है, और जिस पर मौत आ रही है उसकी कैफियत क्या होती है। और जो नेक बंदा है, अल्लाह का मोमिन है, नबी पाक का गुलाम है, औलिया अल्लाह का गुलाम है, जब उस पर मौत आती है तो उसकी कैफियत क्या होती है और मौत की कैफियत क्या होती है। हजरत इमाम ज़हबी ने हदीस पाक को नकल किया है कि जब गुनहगार पर, बेईमान पर, मुनकर पर मौत आती है तो इस तरह उसकी कैफियत होती है जिस तरह खारदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी जिस पर बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, उसको कपड़े पर रखकर फिर खींचा जाए तो कपड़े की जो हालत होती है वो उस मुर्दे की हालत होती है। अल्लाह ताला ऐसी मौत से हमें महफूज रखे। कौन आमीन। और जो नेक बंदे हैं ना, उनकी मौत कैसी है। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उनकी मौत ऐसी है जब उनके जिस्म से रूह निकलेगी ना, इस तरह निकलेगी जिस तरह मक्खन से बाल निकलता है। अल्लाह ऐसी मौत हमें नसीब करे, अता फरमाए। ये दोनों की मौत मुख्तलिफ है। मौत आती कैसे है। फरिश्ता आता है जिसे मलकल मौत कहते हैं। आकर क्या करता है, आप पढ़े सारे मौत के फलसफे को। फरिश्ता आकर उस शख्स, उस बंदे के जिस्म पर हाथ फेरता है। किस बंदे के जिस्म पर जिसको मौत देनी मकसूद होती है। पांव की तरफ से हाथ फेरता है, इसलिए सबसे पहले पांव की तरफ से रूह निकलती है। आप देखते हैं, कभी मौका मिले देखें अपने बुजुर्गों को, उनके पास बैठा करें ताकि हमें पता चले, दीन की समझ आए, क्या पढ़ना है बैठकर पास। मां बाप बूढ़े हैं, दूसरे कमरे में अकेले ही मर जाते हैं। उफ ऐसी औलाद पर। सबसे खुश नसीब औलाद वो है कि जिसके मां बाप उसके हाथों में अल्लाह की बारगाह में जान पेश करें, वो खुश नसीब औलाद है। और बदबख्त औलाद वो है कि आप तो गफलत की नींद सोए रहें और मां बाप दूसरे कमरे में, दूसरी जगह मौत के गोश में चले जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मां बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। तो फरिश्ता क्या आकर छूता है, मस करता है, जिस्म के साथ मस करता है, तो क्या होता है, उसके मस करने से उसके जिस्म से रूह निकलती है। फरिश्ता मौत का गो छूता है बदन तेरा, मगर तेरी हयात के मरकज से दूर रहता है। वो फरिश्ता तुझे मारने के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जिंदा करने के लिए आता है। फरिश्ता आता है, उसकी सख्ती कैसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज रखे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। उनकी बारगाह में भी फरिश्ता आया है और आम लोगों की बारगाह में भी जब आता है और उनकी
روح قبض کرتا ہے تو کیفیت تو جدا ہوتی ہے. دیکھتا نہیں، پوچھتا نہیں، عام لوگوں سے نہیں پوچھتا آ کر تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، بتا نکالوں کہ نہ نکالوں، آرام سے نکالوں کہ زور سے نکالوں. لیکن جب انبیاء کی بارگاہ میں آتا ہے تو سب سے پہلے سلام کرتا ہے فرشتہ. اور اگر بغیر سلام کے آئے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پڑھیں بخاری اور مسلم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ڈائریکٹ ملک الموت فرشتہ اسرائیل آیا، موسیٰ لیٹ جاؤ. کیوں؟ میں نے روح نکالنی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو روح نکالنے آیا ہے؟ فرمایا قریب آ. جب اسرائیل ملک الموت قریب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا. فَلَطَمَ عَلَى وَجْهِهِ، موسیٰ نے زور سے تھپڑ اسرائیل ملک الموت کے منہ پر مارا. نتیجہ کیا نکلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے اس کی آنکھ نکل گئی. کہتے ہیں سارے ہی برابر ہیں جی. تو بھی کبھی یہ کوشش کرنا نا جو موسیٰ نے کیا ہے. تھپڑ مارا تو اب اسرائیل ملک الموت، وہ حدیث پاک ہے مسلم کی حدیث پاک، وہ آنکھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا اللہ تو اس کے پاس بھیج رہا ہے جو موت کو چاہتے ہی نہیں، اور دیکھ اس نے میری حالت کیا کی ہے. اللہ نے پھر دوبارہ بینائی عطا فرمائی. فرمایا اب جا کر سب سے پہلے سلام کرنا اور جا کر کہنا کہ اللہ رب العزت نے بھیجا ہے. اور موسیٰ اپنا ہاتھ ایک بیل کے اوپر رکھو، اور جب وہ بیل پر ہاتھ رکھے گا تو پھر موسیٰ پوچھے گا کہ میں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا اب کیا کروں؟ تو کہنا اٹھاؤ. جب اٹھائے گا تو پھر پوچھے گا اب کیا ہوا ہے؟ کہنا کہ اس ہاتھ کے نیچے، آپ کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جسم پر جتنے بال آئے ہیں تمہیں اتنے سالوں کی حیات دی جاتی ہے، زندگی دی جاتی ہے. اور جب پھر موسیٰ سوال کرے نا اس کے آگے کیا؟ تو کہنا اس کے بعد پھر موت ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. تو جب جبریل اسرائیل نے آ کر یہی کام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر آخر میں کیا ہے؟ تو اسرائیل کہنے لگے کہ اس کے بعد پھر موت ہے. آپ نے فرمایا اگر پھر موت ہے تو پھر جلدی کر، میں اپنے یار سے ملنا چاہتا ہوں، اپنے یار سے ملنا چاہتا ہوں. اور علماء محدثین نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موت کے ڈر کی وجہ سے تھپڑ نہیں مار رہے، بلکہ انہوں نے ادب سکھایا ہے، احترام سکھایا ہے. ملک الموت تو انبیاء کی بارگاہ میں جاتا ہے، میرے پاس آیا ہے، جسارت کی ہے، تم نے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. کہیں ان کی بارگاہ میں بھی ایسے نہ چلے جانا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، کہیں ایسے نہ چلے جانا وہاں جا کر اجازت لینا، سلام کرنا. اگر اللہ کا محبوب اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ واپس لوٹ جانا. یہ موسیٰ علیہ السلام احترام سکھا رہے ہیں. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان اللہ کے مقبول بندوں کی موت ہے. انہیں موت کیسی آتی ہے؟ جب اسرائیل آئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، آخری بات کرتا ہوں وقت ختم ہو چکا ہے، تو اسرائیل آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، رونے لگے. پوچھا اسرائیل نے رو کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے تیرا معاملہ نہیں، تو نہ پوچھ کیوں رو رہا. میں اگر رو رہا ہوں میرے دل کے اندر کیا ہے میرا خلیل جانتا ہے. یا اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، اور اپنے پاس بلانے کے لیے غیر کو بھیج دیا ہے. خلیل میں تیرا ہوں، تو مجھے خلیل کہتا ہے، اپنا حبیب کہتا ہے، اپنا دوست کہتا ہے، ہر وقت میں تیرا تصور رکھتا ہوں، اور جب تیری بارگاہ میں بارجابی کے لیے وقت آیا ہے تو تو غیر کو بھیج رہا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فتجلی اللہ معن، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم پر توجہ کی،
اپنا مشاہدہ کروایا، اپنا دیدار کروایا، اسی دیدار کے ساتھ ابراہیم کی روح پرواز کر گئی اور اسرائیل دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ ان مقبول بندوں کی موت ہے، اللہ والوں کی موت ہے۔ ہم ہر کسی کا عرس نہیں بناتے، ان کا عرس بناتے ہیں جن کو اس طرح کی موت آتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان نے ساری زندگی اس آیت کی تفسیر میں گزاری ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں، یہ عملی تفسیر ہے اس آیت کی کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم تن گوش ہیں، کام ہی وہ کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کو دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ بات بہت لمبی ہے، آگے مضمون بہت لمبا ہے، ان لفظوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔